ایک باپ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوا اور خود ایک طرف جا کر کھڑکی کی طرف منہ کر کے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب بچے تھے کہ آفت کے پرکالے، کوئی اوپر سیٹ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی ساتھ والے کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کسی بڑے میاں کی ٹوپی اتار رہا ہے، کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے۔ یعنی تمام مسافر ان بچوں سے تنگ آ گئے تھے اور یہ گمان کر رہے تھے کہ کس قدر بدتمیز بچے ہیں، اور باپ کی بے حسی پر لوگوں کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ بچے ہیں کہ آفت کی پڑیا سب کو تنگ کر رہے ہیں، سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے، ٹرین کو سر پہ اٹھا لیا ہے، لیکن باپ ہے کہ بے حسی کی تصویر بنا بیٹھا ہے، بچوں کو ڈانٹتا بھی نہیں ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ سب لوگ غصے میں آگ بگولا ہو رہے تھے کہ ایک صاحب اٹھے اور جا کر اس باپ کو ہلا کے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے بچے تنگ کر رہے ہیں، تم ان کو ذرا سنبھالو، انہیں سمجھاؤ کہ یہ شور شرابہ بند کر دیں۔ تو اس پر باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کہ ان کی ماں کا صبح ہی انتقال ہو گیا ہے، میں انہیں اسی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں انہیں بتا سکوں، آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ انہیں بتا لیں۔ چند لمحے پہلے جو بچے سب کو زہر لگ رہے تھے، اب انہی بچوں پہ سب کو پیار آ رہا تھا۔ منظر بالکل بدل چکا تھا، کیونکہ اب ایک اور سچویشن کریٹ ہو گئی تھی۔ دیکھیں، حقائق ضروری نہیں کہ وہی ہوں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم سچویشن اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اب تمام پیسنجرز ان بچوں کے ساتھ لاڈ اور پیار کر رہے تھے۔ خود کو عقل کل کبھی مت سمجھا کریں، بدگمانی سے پہلے کچھ دیر خوشگمانی کو دیا کریں کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے یوں نہیں یوں ہو۔ خود کو، اپنے آپ کو تسلی دیا کریں کہ معاملہ اس سے برعکس ہو سکتا ہے، مثبت سوچ لیا کریں، اور یقین جانیں اللہ بڑے پیار کے ساتھ بڑے قریب سے انسان کو آبزرو کر رہا ہے، وہ آپ کی تمام پہلو کو دیکھ رہا ہے، بغور مطالعہ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی معاملے پر خوش اسلوبی سے، فہم سے معاملے کو طے کر لیتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مثبت سوچا کریں، نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے نکالیں، پازیٹیوٹی کو لے کے آئیں، اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔